اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ سورہ ہود آیات 5 اور 6۔ الا دیکھ رکھو، سن رکھو، انہم یقیناً وہ، یسنون صدورہم اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں، لیستخفوا منہ تاکہ وہ چھپ جائیں، یسنون صدورہم ثنا کے معنی پھیرنے، موڑنے اور لپیٹنے کے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی بات کو غرور اور نفرت کے سبب سے سننا نہیں چاہتا تو اپنے کندھے جھٹک کر اور سینہ موڑ کر وہاں سے چل دیتا ہے۔ اسی حالت کو سورہ حج کی آیت نمبر 9 میں ثانیہ عطف ہی سے تعبیر دیا گیا ہے، اور یہاں یسنون صدورہم سے اسی چیز کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی چادر سنبھالتا ہے، اسے جھاڑتا ہے اور چل پڑتا ہے، یا اسے چادر کو اٹھا کر لپیٹتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا ایک رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، متکبرین لوگ جو قریش میں سے ہیں اس انداز کو اختیار کرتے ہیں کہ غرور سے سینے موڑ کر وہاں سے چل دیتے ہیں، اور اس طرح اپنے زوم میں گویا وہ اللہ اور اس کے انظار سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہوں۔ انسان کی حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ بھی ہے کہ وہ ایک حقیقت کا سامنا کرنے سے گریز کرتا ہے اور سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب وہ حقیقت نہیں رہی، حالانکہ کسی کے گریز کرنے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس طرح شتر مرغ طوفان کا احساس کر کے اپنا سر ریت میں چھپا لیتا ہے تو اس سے طوفان کا رخ تبدیل نہیں ہو جاتا، اسی طرح یہ لوگ جو تکبر کر رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم پر وہ حجت قائم نہیں ہوگی، تو اللہ نے فرمایا الا حین یستغشون ثیابہم، یہ اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں جب یستغشون ثیابہم اپنے اوپر کپڑے لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتا ہے وہ اللہ تعالی جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، ان کی ہر ظاہر اور پوشیدہ بات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسا ارادہ، کوئی بھی ایسی تمنا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، انہ یقیناً وہ یعنی اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، بذات الصدور جو سینوں کے اندر ہے۔ ان کی نیت کیا ہے، ان کے اعراض کی وجہ کیا ہے، ان کے تکبر کا سبب کیا ہے، اللہ ہر بات سے بخوبی واقف ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وما من دابۃ اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار، فی الارض زمین پر، الا مگر، علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، رزقها اس کا رزق، کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ کے ہاتھوں رزق مل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر جاندار کو وہ جہاں بھی ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا سمندروں کی تہوں میں، گھنے جنگلوں میں یا آباد شہروں میں، اس کا مقدر رزق اسے پہنچ رہا ہے، اور کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مستقرها اس کے مستقر کو، ومستودعها اور اس کے مستودع کو بھی۔
سورہ انعام کی آیت نمبر 98 میں بھی یہ دو لفظ گزرے تھے۔ مستقر ٹھکانے کو کہا جاتا ہے، اور مستودع ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے بندہ الوداع کہہ رہا ہو، چھوڑ کے جا رہا ہو۔ تو بعض مفسرین نے اس سے مستقر سے مراد مستقل ٹھکانہ مراد لیا ہے، اور مستودع سے عارضی ٹھکانہ مراد لیا ہے کہ ایک ٹھکانہ ہمارا گھر ہوتا ہے جو مستقل ہوتا ہے، اور بعض ٹھکانے جہاں ہم جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں تو وہ مستودع ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مستقر سے مراد انسان کا اس دنیا میں ٹھہرنا رہنا ہے، اور مستودع سے مراد اس کے مدفن کی جگہ جہاں اس نے دفن ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ کو اس دنیا میں بھی اس کا پتہ ہے کہ وہ کہاں ٹھہرے گا، کہاں رہے گا، اور پھر قبر اس کو کہاں ملے گی یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ در حقیقت یہ آیت مبارکہ بھی پچھلی آیت کی وضاحت کر رہی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ کل، سب کے سب، فی کتاب، ایک کتاب میں، ایک رجسٹر میں، مبین، ایسا رجسٹر جو واضح ہے، اس میں یہ ساری باتیں درج ہیں۔ اور یہ جو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس آیت مبارکہ میں، مستقر اور مستودع، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مرنے کے بعد انسان جس جگہ پر ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ گویا انسان کا جسم زمین کے پاس ایک امانت ہے، تو جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ مر گئے اور فنا ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ فنا نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ زمین کی امانت میں دے دیے جاتے ہیں، اور ایک دن آئے گا جب زمین یہ امانت اپنے رب کے حوالے کر دے گی، اور اس کتاب میں اور اس رجسٹر میں ہر چیز بڑے واضح انداز میں یہ درج ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے والا اور اپنی خالص بندگی کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔